بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس کے حوالے سے سینئر تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کے نزدیک میزائل حملہ جان کر ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت مل کر اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں اور اکٹھا چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر دونوں ملکوں کے حق میں، خطے کے حق میں بہتر یہی ہوگا۔ فی الحال پاکستان کو یہی امید ہے کہ بھارت کا جو رویہ ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا اور ذمہ دارانہ ہوگا۔ پی ٹی ایم کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بڑے کنفیوزنگ سگنل تھے۔ پی ٹی ایم کے خلاف قانونی کارروائی کا انڈیا کلیئر پالیسی شفٹ نظر آتا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ بریفنگ کا بنیادی مقصد یہ نظر آ رہا تھا کہ جب فروری کے آخر میں بھارت اور پاکستان کشیدگی تھی اور پاکستان نے انڈیا کے جہاز بھی گرائے تھے تو ان دنوں میں پاکستانی فوج کا جو ریسپانس تھا وہ کافی سخت تھا اور انڈیا کا کافی نقصان بھی ہوا تھا، لیکن پاکستان نے کوشش کی تھی کہ صورتحال زیادہ کشیدہ نہ ہو تو انڈیا کا جو نقصان ہو رہا تھا اور جو کارروائی پاکستانی فوج کر رہی تھی اس کو اناؤنس نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب جب کہ ہندوستان کا میڈیا اور حکومت ہے وہ اب بھی کشیدگی ختم کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا، تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سوالات کے انداز میں جو کچھ انفارمیشن دی ہے اور دنیا سے شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ میزائل کی بات کر رہے تھے اور میزائل فائر کرنے کی بات کر رہے تھے تو ہم نے 1 2 نہیں 6 میزائل آپ پر فائر کیے تھے، اور جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک نوشہرہ کا علاقہ ہے وہاں پر جو بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر ہے انہوں نے یہ الفاظ بڑے کھلے اور واضح الفاظ میں کہے کہ وہاں پر حملہ ہوا تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پر کون کون موجود تھا؟ تو اس کے بعد حامد میر صاحب نے وہاں پہ اس کے متعلق سوال بھی کیا کہ کیا وہاں پر انڈین آرمی چیف موجود تھے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ آپ کسی انڈین جرنلسٹ سے پوچھیں، اور انہوں نے تردید نہیں کی کہ وہاں پر انڈین آرمی چیف موجود تھے یا نہیں تھے۔ تو واضح سی بات ہے کہ پاکستان کا ریسپانس بہت زیادہ سخت تھا۔ پاکستان نے ایک ایسی جگہ پر حملہ کیا جہاں پر انڈین آرمی چیف خود موجود تھے، لیکن جان بوجھ کر براہ راست ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، لیفٹ رائٹ پر میزائل گرائے گئے تاکہ ان کو میسج مل جائے کہ اگر آپ نے پاکستان کے کسی شہر کو ٹارگٹ کیا تو پھر ہم براہ راست آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں نہ صرف بھارت کو ایک سخت پیغام دیا گیا ہے کہ کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اگر بھارت نے دوبارہ پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگانے کا سلسلہ بند نہ کیا اور لائن آف کنٹرول پر جو کشیدگی ہے اس کو ختم نہ کیا تو پاکستان دوبارہ بھی ان کے حملے کا انتہائی سخت جواب دے سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں پراکسی وار کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے NDS اس پر بھی یہ بات کی ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ گروپس ہیں جن کو فنڈنگ کر رہی ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ جو گفتگو کی گئی ہے یہ کافی سیریس ہے۔ اسی طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان میں ماضی قریب میں یا اس وقت جو چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے اس کے 4 ریزن بیان کیے ہیں۔ وہ یہ کہ 70 سے پہلے پاکستان کا جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ نہ تو انتہا پسندی تھی اور نہ دہشت گردی تھی، نہ اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن ایک ایرانی ریولوشن کا انہوں نے حوالہ دیا اور افغانستان کے حالات کا، دوسرا کشمیر ڈسٹیپیوٹ کا، جس کی وجہ سے مختلف اوقات میں پاکستان اور انڈیا کی جنگیں بھی ہوئی، تو اس کی وجہ سے خطے کے حالات بھی بدلے اور پاکستانی سماج کو بھی بدلنا پڑا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی دوران افغانستان کے کانٹیکس میں پراکسی وار شروع ہوئی جو سوویت یونین اور امریکہ کی بھی تھی، جو انڈیا اور پاکستان کی بھی تھی، اور جو ایران اور سعودی عرب کی بھی تھی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی ان مخصوص حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب الحمدللہ بڑی حد تک اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔
DGISPR آج جہادی تنظیموں کی مین سٹریمنگ اور مدارس کی مین سٹریمنگ کے متعلق زیادہ فوکس نظر آئے۔ انہوں نے یہ زور ڈالا کہ یہ کوئی انڈین دباؤ پر نہیں کیا جا رہا، بلکہ انہوں نے ماضی میں آرمی چیف کی تقریر کا حوالہ دیا، ماضی میں حکومت پاکستان کے فیصلوں کے حوالے دیے اور پھر یہ کہا کہ ابھی جو کچھ ہوگا تو وہ حکومت پاکستان کرے گی، اور جدھر آرمی اور اس کے اداروں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ DGISPR نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر 30,000 مدرسے کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے مدرسے ہیں جن پر ملیٹنسی کا شبہ ہے۔ ان مدرسوں کی تعداد 100 کے قریب ہے، اور DGISPR نے واضح طور پر اس بات کا اندیا دیا کہ وہ جلد اس پر کریک ڈاؤن کریں گے، اور سارے مدارس پر یہ کریک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا، صرف ان مدارس پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جہاں ملیٹنسی ہے، جہاں پر لوگوں کو انتہا پسندی پڑھائی جا رہی ہے۔ فوج نے DGISPR کے ذریعے سے واضح طور پر مدارس کے حوالے سے ایک کھلا پیغام دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان اور فوج دونوں مل کر کس طرح اس بات کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔